لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآئمہ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات التجا ہے پروردگار کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں میرے پاک خالق و مالک راجہ وحید صاحب، راجہ افتخار صاحب، راجہ ذوالفقار صاحب، راجہ رازق صاحب اور یہ جتنا بھی خانوادہ قبیلہ ہے، ان کی مخدومہ کنین مظلومہ کنین جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہ کی پاکیزہ بچھائی ہوئی صفحہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پاک خالق و مالک تیری مقدس بارگاہ میں التجا کرتے ہیں راجہ وحید صاحب اور یہ جتنے ہمارے برادران ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے وسیع طاہر طیب اللہ رزق عطا فرمائے۔ صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں ان میں میرے مولا کے محب، مولا کے ماتمی، مولا کے عزادار اور پاکیزہ مشن کے چلانے والے پیدا فرمائے۔ مظلوم کے غم کے سوا انہیں کائنات کا کوئی غم نہ دے۔ ہر وہ گھر، وہ جگہ، وہ منزل، اس گھر جگہ منزل جیسی نہیں ہوتی جہاں مظلوم کی صفحہ بچتی ہے۔ اس گھر میں چونکہ کائنات کے وارثوں کی صفحہ بچتی ہے، ماتمی آتے ہیں، عزادار آتے ہیں، مولا حسین کے پرسادار آتے ہیں۔ اس گھر کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھ۔ سادات، مومنین، موالی، کلمہ گو، شیعہ سنی، بزرگ بھائی، پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں، اس دروازے پہ چل کے آنا سب کا اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تیری کائنات کے اندر یہ واحد اور آخری دروازہ ہے، سوالی جب یہاں دامن پھیلاتا ہے ان کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ خالی واپس پلٹ کے چلا جائے۔ تو جتنی اجات لے کر آئے ہیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے ناحق خون کا، مقدس خون کا، حیدری صاحب کے پوتے مریض ہیں میرا اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور جتنے مریض یا مریضہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آقا موسوی سرکار نے ہمیں 5 رہنما اصول دیے، ولاء علی، عزائے حسین اور مت سادات، احترام مرجیت، مرکزیت، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین، وائزین، مولا کی بدعت میں بولتی زبانیں، لکھتے قلم، نوا خانوں کی نوا پڑھتی زبانیں، ماتمیوں کے سینوں پہ پڑھتے ہوئے ہاتھ لنگر نیاز کا اہتمام کرتے سادات، مومنین، موالی، ماؤں بہنوں سمیت یہ جہاں کہیں بستے ہیں ان کی معافصت فرما۔ میرے اللہ ثانیہ زہرہ کی وجہ سے عزا ہے، التجا کرتے ہیں اسی مرشد ذاتی کا واسطہ دے کے یہ خود باب لوائے جائیں، ان کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں ہر موالی کی، ہر مومن کی، ہر ماتمی کی، ہر عزادار کی۔ یہ خواہش ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے شام دیکھ سکو۔ میرے اللہ ہم سب کو جلد از جلد حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، اس کائنات کے والی و وارث بقیت اللہ فی العرش سرکار قائم آل محمد کے لانے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں محشور فرما۔ مستجابیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں ساری شخص۔ پیچھے بیٹھی اس والی ساری شخصیات سے گزارش ہوگی کہ آگے تشریف لے آئیں۔ آپ سارے سارے جو پیچھے تشریف فرمائے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ
یزیدیت یزیدیت مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات میرے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، میرے شیعہ سنی بزرگ بھائی جتنے ہیں، پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر انسان کا نظام اس طرح وضع کیا، اور باقی مخلوقات کو بھی دیکھے تو ان کا بھی یہی ہے۔ انسان کو پروردگار نے دو مستقل صنفوں میں خلق کیا، ایک صنف جو ہے وہ مردوں کی ہے اور ایک مستورات کی ہے۔ اس کے ذریعے سے پروردگار نے اس نسل انسانی کا آگے پاکیزہ سلسلہ جو ہے وہ چلایا، اور جس وقت اس ذیلی حیات کے اندر تخلیق کا آغاز ہوا تو پروردگار نے جو ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہاں بھی پروردگار نے تنہا جناب آدم کو خلق نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ دو مستقل صنفیں ہیں، ایک مردوں کی ایک مستورات کی، تو وہاں بھی پروردگار نے تنہا جناب آدم کو خلق نہیں کیا، ساتھ ہی جناب حوا کو بھی خلق کیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر جو تشریف لائے دنیا کے اندر، تو پروردگار نے جو ان کو جنت کے اندر بھیجا، وہاں تنہا جناب آدم ہی نہیں گئے، ان کے ساتھ جناب حوا بھی جنت میں گئی ہے۔ اب جس وقت ترک اولا کے بعد جناب آدم جنت سے نکلے تو تنہا جناب آدم نہیں نکلے ہیں، جناب حوا بھی ان کے ساتھ ہی تشریف لائی اس دنیا کے اندر۔ تو اب یہ سلسلہ چونکہ مستقل طور پر اللہ نے انسان کو خلق کیا، تو اللہ نے چاہا کہ یہ میرا پاکیزہ دین پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ تو اب چونکہ وہ حکیم الاطلاق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق و مالک ہے، تو اس پروردگار نے جو یہ چاہا کہ میرا دین پھیلے، تو اب اس کے لیے پروردگار کی نگاہ نے، چنی نگاہ نے پوری اللہ کی کائنات کے اندر مردوں میں سے مرد کو چن لیا اور مستورات میں سے مستور کو چن لیا اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ مردوں میں سے جس مرد کو چن لیا وہ ہے سید العرب، سید القریش، سید البطا، حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے مستورات میں سے جس مستور کو چن لیا وہ ہے ملکۃ الکرم، ام الحرام والایتام، جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ سلام علیہا۔ اب پورے اسلام پر غور کریں تو اسلام ظاہر امن کا دین ہے، آشتی کا دین ہے، صلح جوئی کا دین ہے، قریب لانے کا دین ہے۔ اسلام گردن زدنی کا نام نہیں ہے، گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، طاقت کے ذریعے سے قبضے کا نام دین نہیں ہے۔ اب پوری اللہ کی کائنات میں دو ہستیاں میں نے کہا، ایک مربی رسالت موصل رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام، اور دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اب پورے کا پورا شہباز اسلام ان دو ہستیوں پر پرواز کر رہا ہے۔ اگر ان کو اسلام کی تاریخ سے چند ثانیوں کے لیے دونوں ہستیوں کو، جناب ابو طالب کو اور ملکۃ العرب کو اگر الگ کر دیا جائے تو پھر اسلام باقی نہیں بچتا۔ اسی پر پورے کا پورا اسلام جو ہے وہ چل رہا ہے، چونکہ کہتے ہیں کہ ضد اور عداوت جو ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب ہے اچھی سے اچھی بات کریں، آپ اچھے سے اچھا نظریہ دیں، آپ اخلاق کے جتنے بلند درجے پر ہوں، جس بندے کے اندر آپ کے دل کے اندر بغض پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے۔ اب یعنی اسی کو آپ اگر پیچھے لے جاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا زمانہ جو ہے وہ آپ اختیار کر لے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم یہی کوشش کرتے ہیں نا، یہاں مثلا مولا کی مجلس بپا ہے، ہر جگہ، ہر قریے میں، ہر گلی محلے میں، ہر گھر میں ہو رہی ہے مجلس، اپنے اپنے انداز سے ہر کوئی ذکر کرتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم سارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ علی شہنشاہ کو مان لے، اولاد علی کو مان لے،
لیکن مانے گا وہی جس کا سر پاک ہوگا۔ آپ جتنے ہیں، مثلا آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں بھئی کوئی بندہ آپ کو چھوڑا سا بھی تعلق واسطے والا ہونا، آپ کوشش کرتے ہیں آئے بھئی مجلس پہ چلتے ہیں۔ آپ نے کبھی کہا راجہ بازار چلتے ہیں، سینٹروس چلتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ، نہیں، مجلس پہ چلتے ہیں۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی بندے کو مجلس میں لانے کی؟ ہم کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ چلے، تاکہ جب یہ اس پاکیزہ ماحول کے اندر آئے گا جہاں کائنات کے وارث تشریف فرما ہے تو اس کے دل پر بات اثر کرے گی۔ جب دل پر بات اثر کرے گی تو اگر اصل میں پاکیزگی ہوگی تو پھر اس کے بعد دل سے وہ خدائے گلی کا اقرار کرے گا۔ اس لیے اپنے کہا کہ ورنہ میری کوئی غرض نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، جتنے میرے شیعہ سنی بھائی ہیں۔ تو اب یہ جو دشمنی ہوئی ہے اس خطواتے کے ساتھ، اب آپ دیکھیں کہ دو ہستیاں جن پر اسلام پرواز کر رہا ہے، سارے کا سارا میں نے عرض کیا آپ مجھے لاکھوں پورا بہتر جانتے ہیں، اللہ کے غیور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اسلام جو پرواز کر رہا ہے یہ دونوں ہستیوں کے ساتھ، تو اب آغاز کیا ہوا کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا، اب ان کے بارے میں چاہیے یہ تھا کہ مان لیا جاتا، تسلیم کر لیا جاتا، سر تسلیم کم ہو جاتا، بس انہی کی بات کو مانا جاتا کہ یہی چونکہ نمائندگان الہی ہے، ہماری اللہ تک اپروچ کوئی نہیں ہے، ہمارا ڈائریکٹ رابطہ کوئی نہیں ہے، آپ پریشان تو نہیں ہوگے، ان کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جس گھر کے اندر رسالت پلی ہے، بڑی ہے، جہاں پر رسالت کی تربیت ہوئی ہے، جہاں پر اسلام کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے زمانے والوں کی جبینیں نہ اٹھتے، سجدے کرتے لوگ جناب ابو طالب کے ذات اقدس کو۔ لیکن ہوا کیا کہ جس ابو طالب نے اسلام پال کے جوان کر کے ہمیں دیا، 2% کا مولوی اٹھ کے کہتا ہے ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اب کہتا کون ہے؟ یعنی وہ بندہ کہہ رہا ہے مثلا ہم اگر بطور مثال اگر میں آپ کے سامنے علاقے میں آپ کا خادم ہونے کے ناطے سے فقط 23 سال مجھے پڑھتے ہوئے گزرے ہیں، تو 23 سال جو میں نے پڑھتے ہوئے گزارے ہیں بارگردانی مثلا کی ہے، تو میں تو نہیں کہہ سکتا میں نے سارے علوم حاصل کر دیے، میں تو سادات مومنین کا کفشبردار بھی نہیں بن سکا ہوں۔ تو کمال یہ وہ منزل کے ان ہستیوں کے بارے میں سوچا جائے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں، کون کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہ جس کو اپنے کلمے پر یقین کوئی نہیں ہوتا۔ آغاز کہاں سے کرے، کہاں سے اسلام سکھلائیں زمانے والوں کو؟ اگر آپ پریشان نہ ہوئے ہوں، بھئی ہم اسلام کا سکھاتے ہیں، بھئی مسجد بنا دیں گے دین کی تبلیغ ہوگی، بھئی قاری صاحب کو لے آئیں گے دین کی تبلیغ ہوگی، قرآن پڑھا دیں گے دین کی تبلیغ ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ دین کی تبلیغ تو کر رہے ہیں، کبھی چند ثانیوں کے لیے رک کر تنہائی میں بیٹھ کر دروازے بند کر کے گھر کے اندر سوچنا کہ ہم نے جانا قبر میں ہے، مسجد بنا کے قرآن کے قاری پیدا کر کے افسانے قرآن پیدا کر کے بچوں کو ضرور دینی، ہر صورت میں یہ تعلیم دینی ہے، قرآن کی تعلیم دے کر کیا پھر ہماری نجات ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نجات ہو جب تک ہم نجات والے دروازے پر نہیں جائیں۔ یہ ساری تو ذریعے ہے نا۔ میرا مسئلہ میری مسجد بنائی ہوئی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو کیا منزلت اور مقام ان کا ہوگا، کیا درجات ان کے بلند ہیں۔ لیکن کیا یہ مجھے نجات دے دیں گے؟ کیا یہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے؟ جنت اس کو ملے گی جس کا تعلق جنت کے وارثوں کے ساتھ ہوگا، جنت کے مالکوں کے ساتھ ہوگا۔ اب جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اللہ کے اور آپ سارے بیٹھے ہوئے کہ جتنی دیر بھی ممبر پہ موقع ملتا ہے باتیں تو کوشش کرتا ہوں کہ بات جو کی جائے وہ کلیئر کر کے کی جائے۔ لطیف نشفی صاحب آنے والے سے کہتا پانی میں مدانی بائی رکھو، میں پنڈ دایا تو سینا بات پڑھنا پہ جنہیں سارے پتا تقریباً ہر کرے گا جی بھائی کہتا پانی میں مدانی بائی رکھو، ساری جڑی آگو بھائی یہ گل مکھن جڑی ایسی اس طرح سارے دن کو وہ مولوی کو لگائی رکھے بھائی بحث کرتا رہے، بحث کرتا رہے، ثواب ہوگا، ثواب تو ہوگا، لیکن یہ ثواب جائے گا کہاں پہ؟ یہ کسی جگہ پہ تو قبولیت بھی تو حاصل کرے گا نا۔ تو اب جناب ابو طالب علیہ السلام ہے کون کہ
کہ جناب ابو طالب نے کلمہ کون نہیں پڑھا تھا؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہ جس وقت جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا نا دنیا کے اندر، تو جناب عبد المطلب نے کیا کیا؟ اپنے ساری اولاد کو جناب عبد المطلب نے اکٹھا کر کے، اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کر کے جناب عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے جناب عبد المطلب جو ہیں سرکار ختمی مرتبت کے دادا محترم، ان کے 10 بیٹے تھے، اور انہوں نے یہ منت بھی مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو 10 بیٹے اللہ نے دیے تھے۔ جناب عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن جس وقت آخری وقت آیا جناب عبد المطلب کا اس ساری دنیا کے اندر، تو ہم اسلام کی بنیاد بتاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ کر دے گا تو تمہیں جنت مل جائے گی، فلاں کر دے گا تو جنت مل جائے گی۔ جنت اس وقت تک نہیں ملتی، میں پھر منبر پہ جملہ دہرا رہا ہوں، جب تک اس بندے کا راستہ جنت کے وارثوں کے دروازے تک نہیں جائے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اچھا، اب جناب عبد المطلب نے کیا کیا؟ جناب عبد المطلب نے سب کو ملایا۔ اب سید و سردار ہے، سرخ و سفید چہرہ ہے، اور آخری وقت ہے سردار عرب کا۔ سب کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جناب عبد المطلب نے کیا کیا کہ اتنی دیر میں چونکہ سرکار ختمی مرتبت نے جب شہر دنیا میں قدم رکھا، تو دونوں روایتیں ہیں کہ جناب عبداللہ پہلے تشریف لے گئے تھے سرکار ختمی مرتبت کے والد گرامی، اور دوسری روایت کیا کہ بالکل کم سنی کا عالم تھا تو دنیا سے چلے گئے۔ جناب آمنہ خاتون تھوڑے عرصے بعد دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت کی پرورش بدواش جو تھی وہ چونکہ دادا نے کی ہے جناب عبد المطلب نے۔ اب جناب عبد المطلب سید و سردار ہے، بیٹھے ہوئے سارے خانوادے کو بلایا، سب کو بٹھا کے سلطان الانبیاء کا بظاہر کم سنی کا عالم ہے، ویسے تخلیق کائنات نبی کا، تو نبی کو سرانے بٹھا کے اپنی طرف سب جہاں بیٹھے ہوئے سید عرب، تو وہاں سرانے بٹھا کے سارے کے سارے اس خانوادے کو اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا۔ میں سیدھا دے پڑی سکتا ہوں، سب کو بٹھا کے کہا بھئی اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ جناب عبد المطلب نے یہ جملہ کہا، اللہ نے ہم پر وہ کرم کیا، اللہ نے باعث تخلیق کائنات نبی جو ہے وہ ہم نے بھیجا، اس کا نور ہم نے ودیت کیا۔ اللہ کی نعمت عظمیٰ کا جتنا شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ ہم زمانے والوں کو یہ ڈکوسرے نہیں بتاتے، اتنے خرچ خراجات مجلس کے کر کے ہم وقت ضائع نہیں کیا کرتے، ہم فقط اتنا کہتے ہیں نجات چاہتے ہو تمہاری پڑھی نمازیں قبول ہوں، تمہارے رکھے ہوئے روزے قبول ہوں، تمہارے کیے ہوئے حج قبول ہوں، تمہارے بنائے ہوئے راستے قبول ہوں، تمہیں یتیموں پر خرچ خراجات قبول ہوں، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ پہلے دین کے وارثوں کی معرفت حاصل کرو۔ وہاں سے جو لے گئے کہ پھر اس کے پاس ڈی ریل نہیں ہوگا، ڈی ٹریک نہیں ہوگے۔ اب کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، میرا ہے آخری وقت۔ یہ جناب عبد المطلب ارشاد فرما رہے ہیں، قصور کیا ہے جناب ابو طالب کا؟ کیا کیا ہے؟ زمانہ کیوں دشمن ہے کہ دو ٹکے کا مولوی جو ہے اٹھ کر یہ کیوں کہتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ کیوں کسی کے باپ کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ میرے راج چکوال میں جو نے یہ کہا تھا کہ کس کو تم گستاخیاں کہتے ہو؟ کیا تاریخ کے حقائق کو تم گستاخیاں کہہ رہے ہو کہ گستاخیاں کرتے ہو؟ یہ تو تاریخ کے حقائق ہے جو جب ہم بتاتے تو پھر ہم پر مقدمات بنتے ہیں۔ اب جس وقت جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ساری اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے، جناب عبد المطلب نے سرانے بٹھائے اور سلطان الانبیاء کو اتنی دیر میں کہا بھائی اس طرح ہے، اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کیا، اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس طرح کریں کہ تم میں سے، میں جو دنیا سے جا رہا ہوں، تم میں سے وہ کون ہے جو میرے بعد ان کی حفاظت کرے؟ قصور کیا جناب ابو طالب کے جملے میں تیسری بات بتا رہا گل سارے دوالے ہو رہی جو نہیں بولے ہو ظاہر لنگر کا ٹائم آپ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بھئی کون ہے جو ان کی حفاظت کرے گا؟ اور ان کی حفاظت پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا کہ سارے انبیاء پر جتنے مصائب آئے مجھ مصطفیٰ پر وہ سب سے زیادہ، اور ان کی آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منتقل ہوئی چیزیں، دین اس طرح نہیں بچتا۔ اب اس کے بعد کہا کون ہے جو حفاظت کرے گا؟ سب سے پہلے
بیٹا کھڑا ہو گیا. اب ظاہر باپ بھی ہے اور نور محمدی کے محافظ بھی ہیں. پاکیزہ سلو رحم سے متقل ہوتا ہوا یہ نور آیا. کہا کہ نہیں. اس کے بعد ایک ایک نے کہا میں حفاظت کروں گا، میں حفاظت کروں گا. سارے بولتے چلے گئے میں حفاظت کروں گا. جناب عبد المطلب چونکہ باپ سے زیادہ بہتر اپنی اولاد کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. اگر باپ یہ ذمہ داری سمجھے تو باپ سے زیادہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. تو اس کے بعد کیا کہا؟ نہیں. سارے بولتے چلے گئے، چپ کر کے بیٹھے رہے مربی رسالت جناب ابو طالب. جناب ابو طالب یہ بات سنتے رہے اپنے بابا کی، لیکن بولے نہیں ہیں. سب نے کہا کہ محمد مصطفیٰ ہمارے والے کریں، ہمارے والے کریں، حفاظت کریں. چپ کر کے جو جناب ابو طالب بیٹھے رہے نا، یہی تو سورہ پوری تاریخ کے اندر جناب ابو طالب کا کہ چونکہ وہ علی کے باپ ہیں، جن کا باپ کوئی نہیں وہ بھی اٹھ کر باتیں کریں. اچھا اب اتنی دیر میں سناٹا چھا گیا میرے معزز سامعین، سناٹا چھا گیا. اب جب سناٹا چھا گیا خاموش ہو گئے سارے، ٹکٹکی باندھ کر جناب عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر میں جناب عبد المطلب نے کہا میرا بیٹا ابو طالب تو میرے نزدیک آ جا. میرا بیٹا ابو طالب تو میرے نزدیک آ جا، عمران تو میرے نزدیک آ جا. نام سے پکار کے باپ نے کہا. اب جیسے ہی جناب ابو طالب تشریف لائے کہا کہ ابو طالب میرا بیٹا اپنا دائیں ہاتھ آگے کر. سب کے سامنے یہ امانت اس طرح سپرد نہیں کی. اگر ماتمی چکے بار بار بندہ ظاہر ہے اتنی دیر کا بیٹھا ہوا ہوں، مسئلہ آدھا تشریف لیا ہے. اب کیا ہوا کہ دائیں ہاتھ آگے کر. جناب ابو طالب نے اپنا پاکیزہ دائیں ہاتھ بابا کے سامنے کیا. اتنی دیر میں نبیوں کے سلطان جو جناب عبد المطلب کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، پاک نبی کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا تو میرا پوتا ہے، وہ تو یقیناً رشتہ ہے. کا سید و سردار دادا کہہ رہے ہیں اپنے پوتے کو، اور مالک و مختار 6 سال کا اور زیادہ سے زیادہ 8 سال کا، آخری جس نے تاریخ لکھی میں تاریخ کا طالب علم ہوں، 9 سال تک یاد لکھی ہے کہ اس وقت سلطان الانبیاء کی 8 میں تو سب نے تقریباً اتفاق کیا سارے راویوں نے. کہا کہ اس کے بعد جب ہاتھ پکڑا سید و سردار مالک و مختار تو بھی اپنا ہاتھ آگے کر. تو اب یہ دادا کہہ رہے ہیں، ادھر بیٹا کھڑا ہے، بیٹے کو کہا کہ تو اپنا دائیں ہاتھ آگے کر. ادھر سلطان الانبیاء کو کہا کہ تو اپنا ہاتھ آگے کر. پیسے تقریب کائنات نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا. اب پاک نبی کا پاکیزہ ہاتھ پکڑ کر جناب عبد المطلب نے کیا کیا؟ وہ ہاتھ پکڑ کر جناب ابو طالب کے ہاتھ پر رکھ کر جملہ کہا جناب عبد المطلب نے. اسی لیے جناب ابو طالب کا پوری تاریخ کے اندر یہی قصور بنتا ہے، یہی قصور بنتا ہے. یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ان کی شان میں قصیدے اسی طرح لوگ پڑھ رہے ہوتے، اسی طرح کتابیں لکھی جا رہی ہوتی، اسی طرح مولوی فتوے دے رہے ہوتے. ہاتھ رکھ کر جناب عبد المطلب کے لبوں نے حرکت کی. کہا کہ دیکھو کائنات کی سب سے بڑی امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. بیٹا ابو طالب خود مٹ جانا، نسلیں مٹا دینا، لیکن اس محمد کو نہ مٹنے دینا. نسلیں بچا دیں. یہ اسلام اس طرح نہیں بچا ہے، نسلوں کی تربیت ہوئی ہے تو پیمان لیا گیا ہے. نسلیں مٹا دینا لیکن اس نور محمدی کو نہ مٹنے دینا. اس کے بعد مبتدی جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں ہے، جتنے میرے شیعہ سنی بھائی علاقے کے سارے کی. اب کیا کیا جناب ابو طالب نے؟ یہ وہ وصیت تھی، وہ ملی امانت تھی جس کے لیے آلو پیمان کیا تھا. پھر سارے جانتے ہیں، میں تو جملہ کہنے لگا ممبر سے سب کو پتا ہے. اس کے بعد جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ پوری زندگی جناب ابو طالب نے
जहां अपने बेटे सोए हुए होते थे उनको उठाकर रसूल के बिस्तर पर, रसूल को उठाकर अली के बिस्तर पर कत्ल हो जाए। कौन बाप ऐसा जो चाहता हो कि मेरी औलाद मिटे? कहा मेरी औलाद ज़िबा हो जाए, रसूल बच जाए। और फिर दूसरी हस्ती, मैंने कहा दो हस्तियां इनको निकाल दिया जाए तो इस्लाम बचता नहीं है कि जुमला बस, तो हमने बात में गुजारिश इतनी है। अब उसके बाद दूसरी हस्ती मलिकातुल अरब उम्मुल इराम वाली था, वो मखदूमा और जिनके पल्ले कुछ नहीं था पूरी तारीख के अंदर। एक बड़ी मोहतरमा ने बड़े फख्र में आकर जुमला कहा, मा अकल तो समरा था मुश्बिल्ला बादा फतह खैबरी, कि हमने अगर खजूरें भी पेट भर के खाई है तो फतह खैबर के बाद खाई है। साहब का जुमला इनका स्वाब उन्हें बोलना चाहिए। वो कहते थे फकत पूरी तारीख में कुछ ना होता, यही जुमला होता तो पता ना चल जाता कि पिछले कितने बड़े रईस से। तो आप मौलाना नसरी आपकी सलामत रखे। उसके बाद क्या दूसरी हस्ती, मैंने कहा मलिकातुल अरब। कौन मलिकातुल अरब? उम्मुल इराम वाली ताम, जो यतीम बेवा बेआसरा बेसहारा बेकस बच्चियों को ले के तरबियत करती थी, अपने घर में पालती थी। जिस वक्त उस मलिकातुल अरब के घर के अंदर जो फकत उस जमाने में तबीज कालीन पड़े हुए थे, जब बंदा कोई पाँव रखता था पाँव उसके 10 जाया करते थे। कितना माले दौलत था इस दुनिया का मलिकातुल अरब के पास। इस जिस सईदा की बच्चे ज़ाबा है, इसकी नानी मोहतरमा का और सईदा की पाकीज़ा वालदा ग्रामी का, कि अब इतना माले दुनिया किस तरह इस्लाम पर खर्च हुआ कि बीबी के 90,000 ऊंट माले तजारत के लदे हुए यमन से लेकर शाम तक और शाम से लेकर यमन तक तजारत किया करते थे। तो इतना माल था मलिकातुल अरब के पास, इतना माल था मलिकातुल अरब के पास। ये सारे का सारा जनाबे अबू तालिब के हिफाजत और जनाबे खदीजातुल कुबरा के माल का नाम इस्लाम है। बस पूरे का पूरा इस्लाम यही है सारे का सारा। अब जिसका कुछ नहीं लगा दीन पे, वो सारे के सारे दीन के ठेकेदार हैं। वो सारे के सारे चाहते हैं कि फलां की शान में गुस्ताखी, फलां की शान में गुस्ताखी। हम तो सोच भी नहीं सकते मुशाहिदे इस्लाम की गुस्ताखी। लक़द कर्रमना बनी आदम, उस दिन मैंने जुमे के खुतबे में अर्ज किया था। अब जितनी आप मोहतरम शख्सियत बैठी होगा, सैयद इम्तियाज काज़मी साहब वहां पर मौजूद थे। अब मैंने यही अर्ज किया था कि जो इस्लाम ये कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को साहिब फजीलत बनाया। तो जो इस्लाम एक आदमी की तौहीन बर्दाश्त न कर सकता, वो किसी बड़ी शख्सियत का तौहीन का तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हम तौहीन नहीं करते, हम हक़ाइक़ बताते हैं। इसीलिए हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। तो अब क्या हुआ, ये सारे का सारा माल मलिकातुल अरब का खर्च हो गया दीन पे, और उसके बाद सारे का सारा इस्लाम जो है वो मकरूज हो गया। अब मेरे भाई तशरीफ ले आए हैं नाइदाबाद साहब जाकिर मौला सलामत रखे आपको, नस्लें आपकी सलामत रहे, मौला आपकी जुबान में और तासीर अता फरमाए। अब बिल्कुल बात को मुख्तार करते हुए, ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चला है। ये तरबियत है जनाबे अबू तालिब की और जनाबे मलिकातुल अरब। उन्होंने नस्लें तैयार किया दीन की कुर्बानी के लिए। अब अभी मैं जब आया तो मेरे मौलाना खान जब पढ़ रहे थे तो
تو یہ سارے ہر مجلس میں سنتے ہیں، ہر مجلس میں ازبر ہے یہ جملہ موقع کو دیوں سے جو مجلس سننا شروع کرتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا کسی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ کون سے بدلے لیے؟ اس اسلام کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ عزادارو، وہ نام ہے مقدس جس مخدومہ کی آج شہادت ہے، رول رول کے جس نے اسلام کو بچایا تھا۔ سوا لاکھ نبی آدم سے لے کر خاتم تک شکریہ ادا کرنے جس حسین کا جاتے ہیں، حسین سارے نبیوں کو لے کر جاتا ہے، آؤ شکریہ ادا کریں زینب بنت علی کا۔ نام اللہ نے رکھا تھا، سلطان الانبیاء نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ جس وقت یہ گھرانہ ایسا ہے، مولا حسن جب دنیا میں آئے تو جیسے ہی سیدہ لے کر آئی ہے 15 رمضان المبارک کو لے کر آئی ہے بابا کی خدمت میں، نبیوں کے سلطان نے بیٹے حسن کے بوسے دیے اور اس کے بعد بے تاشا نبی رونا شروع ہو گیا۔ اس گھر میں جو بھی آیا ہے اس کے بعد نبی نے جو سنت نبوی ہے ان پر رونا روئے ہیں۔ جناب سیدہ نے علی نے پوچھ دیا، کہا کہ اللہ نے پہلا شہزادہ دیا، آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے جنازے پر 72 تیر لگے۔ پھر حسین آ گیا، مولا حسین آئے تو تب بھی ادھر سے سیدہ لے کر چلی، اور مجلس میں سنتے ہیں نبیوں کے سلطان نے منہ کبھی ادھر کر لیا کبھی ادھر کر لیا۔ سیدہ نے روتے پوچھا تھا، بابا کوئی اس بچے میں نقص ہے؟ کہا یہ جملہ دوبارہ نہ کہنا۔ کہا پھر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ادھر سے تو چلی ادھر جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے کہا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید ہو جائے، بے گورو کفن ہوگا، اس کو دفن کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ جب سیدہ تشریف فرما ہوئی تھی سفیدہ بچھی ہوئی ہے، نبیوں کے سلطان نے میرے پاک نبی نے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی۔ بلا تشبیہ علی بھی کھڑے تھے، سیدہ بھی کھڑی تھی، حسن مولا بھی کھڑے تھے، مولا حسین بھی کھڑے تھے۔ قیامت کا منظر بن گیا، نبی اپنی پاکیزہ بیٹی کے بازو چوم رہے ہیں اور گریہ زاری کر رہے ہیں۔ اس وقت قیامت کا منظر بنا، علی بھی رو رہے ہیں، سیدہ بھی رو رہے ہیں، حسن بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، ہمارے سکھلانے کے لیے۔ کہا کہ آپ بازو چوم کر رو رہے ہیں، کہا یہ وہ ہے کہ جہاں رسیاں بندھی جائیں، رسیاں بندھیں گی۔ عزادارو، اسلام کو بچا کر، چونکہ میرے مولا کے بدا خان تشریف لے آئے، میں ممبر چھوڑنے سے پہلے میں نے پورے ٹائم میں فقط مجلس پڑھی ہے، یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ ایک جملہ بھی میں نے ایسا نہیں کہا جس کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو، آپ کے آنے کا یا مقصد فوت ہو جائے۔ عزادارو، جس وقت فاتح شام بی بی ایک مرتبہ پھر واپس مدینے گئی ہے، یزید لاہین نے شاید دن میں کوئی نہ پڑھ سکے، میں اس لیے جملے چونکہ میری مرشد ذاتی نے مجھے پناہ دیے رکھی شام میں طویل عرصے تک۔ جس وقت لاہین نے کہا کہ انقلاب آ گیا، ہر کوئی پوچھتا تھا، حکومت کہتی رہی حکومت کے باغی مارے گئے، حکومت کے باغی مارے گئے، وہ لاہین اعلان کرتا رہا، علی کی بیٹی کہتی رہی حسین کائنات کا سب سے بڑا نوازی ہے۔ انقلاب برپا ہو گیا، جس وقت دوبارہ اس نے حکم دے دیا مدینہ خالی کیا جائے۔ جو 7 بڑے ہمارے مراجع ہیں نا جنہوں نے جناب سیدہ کے بارے میں لکھا ہے، ثانیہ زہرا کے بارے میں لکھا ہے، شریکت حسین کے بارے میں لکھا ہے۔ اب میں جو جملہ پڑھوں گا وہ خلاصۃ المصائب کا پڑھوں گا۔ اتنی دیر میں کیا ہوا، جب خالی ہو گیا مدینہ، سیدہ چلنے لگی مدینے سے، جس ثانیہ زہرا کے سفید ثابت چھی مدینے سے چلنے لگی علی کی بیٹی۔ اس کے بعد سید سجاد کے خون میں اضافہ ہوا، باقر مولا تیار ہوئے، اتنی دیر میں جناب فضا چلتے ہوئے آ گئی۔ کہا کہ علی کی بیٹی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا شام جا رہی ہیں۔ شام جا رہی ہوں؟ کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ جناب زینب نے کہا اما فضا تو نہیں جائے گی؟ کہا کہ نہیں میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ دوسری مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اما فضا
तू नहीं जाएगी। तीसरी मर्तबा फिर कहा मैं जाऊंगी, कहा अम्मा फिजा तू नहीं जाएगी। जितनी भी ज़ईफ़ा का सहारा लेके खड़ी थी जनाब फिजा, जुमला का अली की बेटी या अम्मा कहना छोड़ दे, या साथ जाने की इजाजत दे। मैंने तेरे नाना से इसी दिन के लिए दुआ की थी जिंदगी की, मैं शाम तेरे साथ जाऊंगी। अदादार चलता हुआ काफिला जिस वक्त आया न जो ज़रबिया में ज़ियारत करने जाते हैं, मौला के मदा खान पहले पढ़ रहे थे कि 7 मरतबा मैं शाम गया हूँ, मुझे तो मुर्शद दादी ने शाम में पनाह दी है, रखी है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। हुआ क्या कि जिस वक्त काफिला चलता हुआ उस ज़रबिया में आया ना, वहाँ बाग थे, जिस जमाने में हम पढ़ते थे बागात थे, वहाँ पर जाकर का टुकसा सा काफिला है, खून रोने वाले सैयद सज्जाद है, बाकिर मौला है, जनाब फिजा है। इतनी देर में जनाब ज़ैनब जब बैठी है उस बाग के अंदर, बुला के जनाब फिजा को कहा अम्मा फिजा जरा जाकर देखना, जिस वक्त करबला से हमारा काफिला कैदी बनकर आए थे ना, इस बाग के अंदर रुका था, जहाँ तगर नामी एक दरख्त है, वहां पर मेरे भाई हुसैन का सर लटकाया गया था। जरा जाकर देख, वो दरख्त मौजूद है। जनाब फिजा चलते हुए गई